اس میں عمومی زندگی جو ہے اس کے متعلق سب کچھ ہے۔ اگر آپ عقائد کے معاملات کو دیکھیں گے تو اس میں عقائد کو بیان کیا گیا، رسالت کے معاملات کو دیکھیں گے اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو بیان کیا گیا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس پروقار تقریب رونمائی میں کچھ گزارشات عرض کرنے کا حکم ملا ہے۔ کتاب پر تبصرہ کرنا مجھ جیسے کم علم کا اتنے مختصر وقت میں، بلکہ طویل وقت بھی ہو، تو یہ اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح صاحب کتاب ہم میں سے، اپنے ہم مصروں میں سے اعلیٰ و افضل ہیں، اور جن کے فرزند ہیں وہ اپنے ہم عصروں میں سے اعلیٰ و افضل ہیں، تو ایک اعلیٰ اور افضل کی قلم کی تحریر بھی ایک اعلیٰ اور افضل انسان ہی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ میرے جیسے انسان کا سمجھنا تو بڑا مشکل ہے۔ بہرکیف میں نے جو اس کے مضامون پر نظر دوڑائی، اس میں عمومی زندگی جو ہے اس کے متعلق سب کچھ ہے۔ اگر آپ عقائد کے معاملات کو دیکھیں گے تو اس میں عقائد کو بیان کیا گیا، رسالت کے معاملات کو دیکھیں گے اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو بیان کیا گیا، وجوہ رسالت کو بیان کیا گیا، اور ختم نبوت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد تصوف کو بیان کیا گیا، اور حالات حاضرہ پر مختلف جو ہے گفتگو کی گئی۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر تصوف کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجمالی طور پر اگر یوں کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ چند سطروں کے اندر مختلف چند موضوعات میں انہوں نے سمیٹا ہے، تو یہ شاید انہی کا ہی خاصہ ہے۔ اور یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ پورے اسلام کا خلاصہ چند سطروں میں جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اب تک میرے سامنے کوئی ایسی مختصر کتاب نہیں آئی یا مختصر رسالہ نہیں آیا جس میں مختصر انداز میں پورے اسلام کی جو عمارت ہے اس کا نقشہ پیش کر دیا گیا۔ اور یہ میرے بھائی ذیل الرحمن صاحب کی ہی خصوصیت ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں اس کتاب سے مستفید فرمائے، اور ہر گھر کی ضرورت یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اور حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ کتاب مہنگی سے مہنگی بھی خریدنی پڑے تو یاد رکھنا یہ پھر بھی سستی۔ اور ایک بات، ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا،
یہ جملہ انہوں نے مجھ سے کتاب شائع ہونے سے پہلے بھی کہا تھا کہ استاد جی میرا دل کرتا ہے کہ 63 مضامین تک اس کتاب کو یا جو ہے محدود رکھا جائے، اور اس کی وجہ جو انہوں نے ٹائٹل میں بھی لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 سال تھی، تو یہ ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کمال محبت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انتہائی محبت کی یہ نشانی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اسی طرح یہ جو سچی محبت ان کے دل کے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی موت تک یہ محبت قائم اور دائم رہے، اور ان کی محبت کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے آتے رہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر میں ان سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، استاذی المکرم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو استاذوں کا ایک علم تھا، جو استادوں کی ایک فکر تھی، تدبر تھا، فہم تھا، وہ ہم تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ مثلا استادوں کا جو ایک طریقہ تھا 5 رکنی اجرا، وہ ہمیں تحریری انداز میں صاحبزادہ عطاء الرحمن صاحب کے ذریعے پہنچا۔ استادوں کا ایک انداز تھا کہ تمام صورتوں کے درمیان ربط اور خلاصہ وغیرہ کا سلسلہ، تو یہ ہمیں تحریری انداز میں ذل الرحمان صاحب کی طرف سے پہنچا۔ استادوں کا طرہ امتیاز تھا سراجی، تو اس کی جو ایک تحریری شکل ہے وہ ہمیں ذل الرحمان صاحب کے ذریعے پہنچی، اور یہ جو ہم نے استادوں کو اتنا عرصہ، ظاہر آپ سے زیادہ عرصہ ہم استادوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، 23، 24، 25 سال کا عرصہ مجھے ہو چکا ہے، تو وہ جو استادوں سے ہم باتیں سنا کرتے تھے، چاہے ہمیں یاد ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، تو ان سب باتوں کو ہمیں یاد دیا صاحبزادہ ذل الرحمان صاحب نے۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہماری بھولی ہوئی یادیں یاد کروائیں، ہماری بھولی ہوئی باتیں وہ ہمیں یاد کروا دی۔ اللہ پاک ان کو مزید ان باتوں کے کتابوں کی تصنیف کے اندر مزید جو ہے وسعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔